شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعتكف: هو يعتكف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی توفیق، مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے سورہ قدر کی ابتدائی آیات اور ایک حدیث مبارک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں رکھی ہے، اور یہ رات لیلۃ القدر والی بہت ہی فضیلتوں والی اور برکتوں والی رات ہے۔ ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے عابدوں کا، مجاہدوں کا ذکر فرمایا کہ وہ 1000 مہینے تک مسلسل عبادت میں لگے رہے، دن اور رات، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ بات آئی تو ان کے دل میں بھی حسرت پیدا ہوئی کہ 1000 مہینے عبادت کرنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، وہ تو ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ تو صحابہ کو جو حرص تھی وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی تھی، عبادت میں آگے بڑھنے کی تھی، دنیا کی چیزوں کی زیادہ حرص نہیں تھی کہ دنیا کی چیزوں میں وہ آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ یہ کسی صحابی نے کبھی حسرت نہیں کی، اس پہ افسوس نہیں کیا، اس کی خواہش نہیں کی۔ تو ان کی ساری دوڑ، ساری خواہش اور ساری حرص وہ تھی ثواب کے لیے، عبادت کے لیے، آخرت کے لیے، اور بس وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم آگے نکل جائیں ثواب میں، ہم سے آگے کوئی نہ نکلے۔ آج ہماری جو حرص ہے وہ دنیا کی چیزوں میں، ہم کسی کے پاس دیکھ لیں، اچھا اس کے پاس فلاں قسم کا موبائل ہے، اس ماڈل کا ہے، اب میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اچھا اس کے پاس یہ کپڑے ہیں فلاں برانڈ کے، مجھے بھی لینے ہیں، اس کے پاس گھڑی ایسی ہے، مجھے بھی لینی ہے، اس کے پاس جوتے ایسے ہیں، میں نے بھی لینے ہیں،
اس کے پاس بائک ایسی ہے میں نے بھی لینی ہے، گاڑی ایسی ہے میں نے بھی لینی ہے۔ ہر چیز، دنیا کی ہزاروں چیزیں ہیں، سب کے اندر ہم حرص میں لگے ہوئے، دوڑ میں لگے ہوئے کہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ ساری فکر ہماری دنیا کے مقابلے کے اندر۔ لیکن صحابہ کرام ایسے نہ تھے، ان کی جو فکر تھی، ان کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ثواب میں ہم سے آگے نہ نکلے، عبادت میں ہم سے آگے نہ نکلے، آخرت میں درجات میں ہم سے آگے نہ نکلے۔ اس لیے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ 1000 مہینے کی عبادت تو ہم سے ہونا بڑا مشکل۔ تو اس پہ اللہ رب العزت، اللہ کے پیارے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیارے کی امت، ساری امتوں میں سب سے پیاری، سب سے افضل، تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کو پیچھے رکھتا؟ اللہ نے فوراً سورہ قدر نازل فرمائی اور فرمایا کہ بھئی ایک رات میں ہر سال دوں گا، اس رات میں عبادت کر لو، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ ہر سال وہ رات آئے گی۔ اب وہ رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہو سکتی ہے، اس لیے طاق راتوں میں عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ رات حاصل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ مہینہ بڑا عجیب و غریب رکھا ہے، تو پھر اس مہینے میں اس شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ایک اور عبادت رکھ دی جو بڑی عجیب و غریب عبادت، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اعتکاف کی پابندی فرمائی، مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا۔ 1 سال کسی وجہ سے آپ اعتکاف نہیں کر سکے، سفر تھا، تو پھر جب آپ واپس آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس سال اعتکاف نہیں کر سکا، شوال میں اس کے بدلے 10 دن روزے رکھ کر اعتکاف کروں گا۔ پھر آپ نے شوال میں روزے رکھے 10 دن، کیونکہ اعتکاف بغیر روزے کے ہوتا نہیں، تو پھر 10 دن گویا کہ اس کے بدلے میں، حالانکہ یہ اعتکاف فرض نہیں تھا آپ کے اوپر، نہ آپ کی امت پہ فرض، یہ اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ ایک ہوتی سنت موقدہ، اگر خالی سنت موقدہ ہونا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہر آدمی پر سنت موقدہ ہے، سب بیٹھیں۔ اگر ایسا حکم ہو جاتا تو لوگ مشقت میں پڑ جاتے، تکلیف میں پڑ جاتے ہیں، ظاہری بات ہے ہر ایک کے لیے بیٹھنا مشکل، اس لیے اس میں یہ فرمایا کہ سنت موقدہ نہیں، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر علاقے میں سے، محلے میں سے ایک بھی آدمی مسجد میں بیٹھ گیا، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے سنت موقدہ علی الکفایہ، کہ کم سے کم ہر مسجد میں ایک آدمی کا بیٹھنا ضروری ہے، چاہے کسی علاقے میں وہ مسجد ہو۔ اب جو اس مسجد کے بنانے والے ہیں، اس کے ارد گرد رہنے والے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ اللہ نے اعتکاف کی عبادت بڑی عجیب رکھی ہے۔ ایسی عبادت ہے کہ نہ اس میں خلوت ہے پوری طرح اور نہ پوری طرح جلوت ہے۔ دیکھیے اسلام سے پہلے جتنے مذاہب تھے نا، ان کے اندر خلوت کا بہت زیادہ تصور تھا، جس کو وہ کہتے تھے رہبانیت۔ رہبانیت کیا ہے؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں، غاروں میں نکل جاؤ، وہاں بیٹھ کے عبادت کرو اور اللہ کو تلاش کرو اور اللہ کی محبت حاصل کرو۔ کوئی تعلق نہ رکھو، نہ اپنے رشتہ داروں سے، نہ گھر والوں سے، نہ پڑوسیوں سے، کسی سے بھی نہیں، سب سے کٹ کے جنگل میں چلے جاؤ، اس کو کہتے تھے رہبانیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا اور اللہ نے بھی قرآن میں فرما دیا، فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ منع کیا کہ جنگلوں میں جا کے بیٹھ جانا، یہ اسلام نے نہیں سکھایا۔ اس پہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہم نے جو بزرگان دین کے حالات سنے ہیں اور پڑھے ہیں، تو بہت سارے بزرگان دین ہماری اس امت محمدیہ کے جو پہلے گزرے ہیں، وہ تو جنگلوں میں نکل گئے تھے اور بیٹھ کر انہوں نے جنگلوں میں سال ہر سال عبادت کی ہے، وہ تو گئے ہیں، تو جب رہبانیت نہیں تو وہ کیوں گئے؟ ایک بات سمجھ لیجئے، بہت سے بزرگوں نے یہ جو کام کیا ہے اس طرح، اور بہت اور بھی کام کیے ہیں، تو ایسا کام کرنے میں وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے مکلف نہیں ہے، ان کے اوپر ایک کیفیت اور ایک حالت طاری ہوتی،
اس کیفیت اور حالت میں وہ نکل گئے، وہ مخلوق میں رہنے کے قابل نہیں تھے، ایسی حالت تھی ان کی، ایک جذب کی حالت ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کے اندر نہ وہ کسی سے مل سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ کچھ کام کر سکتے ہیں دنیا کا، تو ایسی کیفیت میں وہ نکل گئے۔ یہ ان کا ایک حال تھا، یہ سنت نہیں ہے۔ یاد رکھیے سنت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ کے صحابہ نے کیا، بس صحابہ کے بعد سنت کا دروازہ بند۔ صحابہ کے بعد پھر کسی نے کچھ کیا ہو اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل کے خلاف ہو، وہ سنت نہیں ہے۔ اس لیے بزرگان دین کا جو عمل ہے اس کو سنت نہیں کہا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ ان کی پکڑ بھی نہیں ہوگی، ان کا مواخذہ بھی نہیں ہوگا، انہوں نے جو کیا وہ کسی مجبوری میں، کسی خاص کیفیت میں، خاص حالت میں کیا، وہ معذور تھے، ان کو برا بھی نہیں کہیں گے، ان کی برائی بھی نہیں کریں گے، مذمت بھی نہیں کریں گے، ان کو کہیں گے معذور، اور ان کی تقلید بھی نہیں کریں گے، ان کی پیروی بھی نہیں کرنی کہ جی وہ جنگل میں گئے تھے ہم بھی نہیں، ہم نے پیروی کرنی کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی۔ اگر بعد والوں کا عمل اس سے ٹکرا رہا ہے، اس کے خلاف ہے، اس میں ہم کسی کے پیروکار نہیں ہیں۔ ہمارے لیے مقتدا، رہبر اور رہنما اور پیشوا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے تصور دیا کہ رہبانیت کا تصور نہیں، اب رہبانیت کا تصور، خلوتوں کا تصور، جنگلوں میں جانے کا، غاروں میں جانے کا، وہاں عبادت کرنے کا تصور تو ختم ہو گیا۔ لیکن بہرحال خلوت ایک مفید چیز ہے، تنہائی میں بیٹھنا، اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کی طرف توجہ کرنا، سوچنا، غور کرنا آخرت کے بارے میں، اپنی اصلاح کے بارے میں، یہ ایک مفید چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو عبادت دی اعتکاف کی، یہ بڑی عجیب و غریب عبادت کہ اس میں ایک درجے میں خلوت بھی ہے اور ایک درجے میں جلوت بھی ہے۔ دیکھیے اس میں خلوت کس سے؟ آدمی اللہ نے پابند کر دیا کہ اعتکاف میں بیٹھے گا تو مسجد میں بیٹھے گا، مسجد کے علاوہ کہیں اور اعتکاف نہیں ہو سکتا، کسی اور جگہ بیٹھے، گھر میں بیٹھے اور کسی جگہ نہیں، مسجد کے علاوہ کہیں بھی مردوں کے لیے اعتکاف جائز نہیں، مسجد میں جائز ہے۔ اب وہ جو پابند ہو گئے مسجد میں بیٹھنے کے، تو مسجد میں کون آئیں گے؟ نمازی۔ جو نمازی نہیں ہے وہ مسجد میں آئے گا نہیں۔ تو اب مسجد میں جو معتکف کا بیٹھنا اٹھنا ہوگا وہ نمازیوں کے ساتھ، تو نمازیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے۔ وہ نماز کے لیے آ رہے ہیں، عبادت کے لیے آ رہے ہیں اللہ کے گھر میں، اس سے نقصان نہیں ہوگا ان کے ساتھ۔ اب اس کو جو خلوت حاصل ہو گئی معتکف کو، وہ غیر نمازیوں سے، کہ باہر ہوتا سب سے ملتا، غیر نمازیوں سے بھی ملتا، ہر قسم کے لوگوں سے ملتا، برے لوگوں سے بھی ملتا۔ اب ان سے ہو گئی خلوت کہ باہر جا نہیں سکتا، پابند ہو گیا، مجبور ہو گیا، جب اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گئے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، اور جو غیر نمازی ہیں وہ مسجد میں آئیں گے نہیں، تو غیر نمازیوں سے ہو گئی خلوت اور نمازیوں سے ہو گئی جلوت۔ تو یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں جو لوگ مسجد سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، اللہ نے ان سے خود بخود خلوت کر دی کہ ان سے دور رہو، اور دور ہونے کا طریقہ ہے مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ بس جو مسجد میں عبادت کے لیے آئے گا وہ ٹھیک ہے، جو نہیں آئے گا تم خود بخود بچ جاؤ گے اس کی صحبت سے اور اس کی ہم نشینی سے، اس کے ساتھ بیٹھنے سے۔ تو اللہ نے یہ ایسی عبادت رکھ دی کہ معتکف جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو جس وقت وہ بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کر اور عید کا چاند نظر آنے تک سارا وقت، دن اور رات، چاہے اس میں وہ عبادت کر رہا ہو، چاہے کھا رہا ہو، چاہے سو رہا ہو، چاہے وضو کر رہا ہو، سارا وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں فرشتوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بس یہ لکھو، اب یہ مسجد میں بیٹھ گیا نا اعتکاف کے لیے، بس اب یہاں سے لے کر اور عید کا چاند نظر آنے تک پورا وقت اس کا لکھنا ہے عبادت میں۔ سو رہا ہے تو وہ بھی عبادت میں، کھا رہا ہے تو وہ بھی عبادت میں، وضو کر رہا ہے تو وہ بھی عبادت میں۔
اور جو عبادت کر رہا ہے وہ تو ہے عبادت، تو سارا وقت اس کا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اب فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی معتکف اعتکاف میں مسجد میں کسی طاق رات میں سو گیا، بھائی عشاء تو پڑھ لی اس نے، تراویح تو پڑھ لی، اس کے بعد سو گیا، فجر پڑھ لی، تو درمیان میں جو سونا ہے نا یہ اس کا عبادت میں شمار ہوگا، اس کو وہ طاق رات اور شب قدر خود بخود مل جائے گی۔ جو آدمی گھر میں سو رہا ہے اس کا سونا عبادت میں شمار نہیں ہوگا، اس کو نہیں ملے گی سونے کے اندر یہ فضیلت اور عبادت، اور جو اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ گیا اس کو خود بخود یہ فضیلت ملتی جائے گی اور شب قدر مل جائے گی، وہ محروم نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ فائدہ۔ دوسرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جب ایک آدمی بیٹھتا ہے نا تو یقینی بات ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ بہت سارے غلط کاموں سے، گناہوں سے خود بخود بچ جاتا ہے۔ مسجد میں کر نہیں سکتا، باہر ہوتا، گھر میں ہوتا، کسی اور جگہ ہوتا، بہت سارے غلط کام کرتا، گناہ کے کام کر لیتا، گناہ کی باتیں کر لیتا، کوئی گناہ کی چیزیں دیکھ لیتا، سن لیتا۔ لیکن مسجد میں، مسجد کا ادب ہے، تقدس ہے، احترام ہے، کوئی شرم و حیا ہے، تو انسان خیال کرتا ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں تو ایسا کام کیوں کروں، تو وہ خود بچتا ہے۔ تو جتنے دن وہ مسجد میں رہے گا خود بخود گناہوں سے بچے گا، تو یہ گناہوں سے بچنا کیا کرے گا؟ اس کے اندر تقوی پیدا کر دے گا۔ گناہوں سے بچنے سے تو تقوی پیدا ہوتا ہے، اب اس کے اندر تقوی پیدا ہو گیا، ایک فائدہ۔ پھر دوسرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا فائدہ کیا؟ کہ جتنی نیکیاں وہ نہیں کر سک رہا مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ دیکھیے جب ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا نا، اب بہت سارے نیکی کے ثواب کے کام ایسے ہیں وہ مسجد سے باہر ہو سکتے ہیں، مسجد میں نہیں ہو سکتے۔ باہر کوئی بیمار ہو گیا، اس کی عیادت کرنے کے لیے جانا ہے، معتکف نہیں جا سکتا۔ جو اعتکاف میں نہیں وہ چلے جائیں گے عیادت کے لیے۔ جی کسی کا انتقال ہو گیا، اس کی تعزیت کرنے کے لیے گھر جانا ہے، معتکف نہیں جا سکتا، باہر والے چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ قبرستان جانا ہے میت کے ساتھ تدفین کے لیے، معتکف نہیں جا سکتا، وہ جائے گا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اس قسم کے اور بھی کام ہیں بہت سے کہ جو باہر والا آدمی ثواب کما رہا ہے، معتکف بیچارہ اعتکاف میں بیٹھ کے حسرت نہ کرے، افسوس نہ کرے، دل پہ صدمہ نہ لے کہ یہ تو ثواب میرے سے نکل گیا۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے کام مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے نیکی کے وہ نہیں کر سک رہا، اس کا ثواب خود بخود مل جائے گا، ساری نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جو اس کے باہر جان پہچان والے بیمار ہیں اس کے لیے عیادت کا ثواب لکھو، انتقال ہو گیا تعزیت کا، قبرستان جانے کا، تدفین تک اس کے ساتھ رہنے کا ثواب لکھو۔ اور بھی جو باہر کے نیکی کے کام ہیں، کسی کی مدد کرنے کے، کچھ اور کرنے کے، وہ سارے ثواب کے کام اس کے لیے خود بخود لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اعتکاف عجیب و غریب عبادت ہے، ساری نیکیوں کا مجموعہ بن جاتی ہے، خود بخود نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، ثواب لکھا جا رہا ہے اور گناہوں سے ویسے ہی بچ رہا ہے۔ اس لیے اعتکاف جو ہے یہ کرنا شب قدر کو مفت میں حاصل کرنا، خود بخود اس کو شب قدر مل جائے گی۔ ایک تو مسنون اعتکاف ہے، سنت اعتکاف، وہ تو پورے چاند نظر آنے تک 10 دن ہو یا 9 دن ہو وہ پورا ہوگا، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ اور جن لوگوں کے پاس 10 دن نہیں، وہ پورے 10 دن نہیں بیٹھ سکتے، تو وہ کم سے کم اتنا کر لیں کہ روزانہ شام کو، رات کو چند گھنٹے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں، اور طاق راتوں میں پوری رات اعتکاف کی نیت سے، نفلی اعتکاف ہوگا یہ، نفلی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ جو نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، ان کی شان سے بہت بعید ہے، بہت دور ہے کہ وہ اس کو نہ نوازیں۔ جو اللہ تعالیٰ مسنون اعتکاف والوں کو دیں گے نا، وہ نفلی اعتکاف والے کو بھی عطا فرما دیں گے۔ اللہ کے ہاں کوئی محروم نہیں ہوتا، اور جو اللہ کے گھر میں آ جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ محروم ہو جائے۔ اس لیے جن کے پاس روزانہ وقت ہے وہ روز نفلی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں، عشاء میں آئے، نماز پڑھی، تراویح پڑھی، اس کے بعد بیٹھ گئے۔ دیکھیے نفلی اعتکاف میں پابندی نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، بعض لوگوں کو مسئلہ پتہ نہیں، میں بتا رہا ہوں
کہ وہ سمجھتے جب ہم نے نیت کر لی کہ نفلی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ رہے ہیں صبح تک تو اب ہم گھر نہیں جا سکتے، باہر نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نیت کر لیں کہ میں مغرب سے لے کر اور فجر کی نماز تک مسجد میں بیٹھوں گا نفلی اعتکاف کی نیت سے، یا کوئی بھی ٹائم کم و بیش جو بھی آپ نے نیت کر لی تو نیت سے وہ نفلی اعتکاف ہی رہے گا، وہ سنت نہیں بنے گا۔ آپ مجبور نہیں ہوں گے، پابند نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی ضرورت پیش آ گئی، کوئی کام ہے، گھر جانا ہے، کہیں اور جانا ہے تو بالکل جا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ نفلی اعتکاف میں گنجائش ہے۔ اس لیے جن کے پاس 10 دن کا وقت نہیں ہے وہ روزانہ نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھے۔ اور الحمدللہ یہاں پر ہمارے ہاں جو اعتکاف ہوتا ہے اس میں پتہ ہے اکثر حضرات کو، یہاں تو روزانہ کے معمولات ہوتے ہیں۔ رات کو تراویح کے بعد جو ہے پھر رات کو شروع ہوتے ہیں، مناجات بھی ہوتی ہے، پھر ذکر بھی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دعا بھی ہوتی ہے۔ تو روز اجتماعی معمولات ہوتے ہیں جو کافی دیر تک چلتے ہیں، تو اس میں بھی شرکت ہو جائے گی۔ اور معمولات میں شرکت کے ساتھ ساتھ نفلی اعتکاف کی نیت سے روز بیٹھنے سے انشاءاللہ شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص روز نہیں بیٹھ سکتا تو کم سے کم ہر شخص کو اتنا کرنا چاہیے کہ طاق راتوں میں نفلی اعتکاف کی نیت سے پوری رات نہ بیٹھ سکیں تو تراویح کے بعد اور رات 1 بجے تک 2 بجے تک جب تک معمول ہو اس وقت تک تو بیٹھ جائیں، کچھ وقت تو مسجد میں دیں۔ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں بہت فضیلت اور سہولت عطا فرمائی ہے کہ آسانی سے یہ فضیلت حاصل کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں، تو مفت میں شب قدر مل رہی ہے اور معتکفین کے ساتھ بیٹھ کر ان کی برکات مل رہی ہیں، ان کے ساتھ دعاؤں میں شرکت ہو رہی ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے جو سنت اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے وہ یہ نہ سمجھے ہم محروم ہو گئے، وہ نفلی اعتکاف کی۔ اچھا، نفلی اعتکاف جو ہے نا صرف مسجد میں ہوگا مردوں کے لیے۔ یہ اعتکاف جس طرح مردوں کے لیے مسجد میں ہے تو عورتوں کے لیے گھر میں ہے، لیکن سنت ہے عورتوں کے لیے، عورتوں کے لیے نفلی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور اگر کوئی عورت 10 دن کے لیے فارغ ہے وہ بالکل گھر میں ایک اپنا کمرہ مخصوص کر لے جس میں اس کا بستر ہو، چارپائی ہو، بیڈ ہو، اور اسی کے اندر باتھ روم ہو۔ اگر اس میں باتھ روم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جیسے مسجد کے اندر باتھ روم دور ہوتا ہے، تو اگر گھر کے اندر اس کمرے میں باتھ روم نہیں ہے اور دوسرے کمرے میں ہے تو عورت دوسرے کمرے کے باتھ روم میں بوقت ضرورت جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ یہ ایک ضروری چیز ہے، ایک طبعی حاجت ہے وضو کی اور استنجا کی۔ اس کے لیے جس طرح مردوں کو اجازت ہے وضو خانے جانے کی اور باتھ روم جانے کی، تو عورتوں کو بھی اجازت ہے۔ یا مثال کے طور پر ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ جیسے کوئی آدمی WC یوز نہیں کرتا، وہ کموڈ یوز کرتا ہے، تو عورتیں بھی ایسی ہیں، اور جس کمرے میں وہ بیٹھنا چاہ رہی ہیں وہاں پہ کموڈ نہیں، دوسرے کمرے میں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ دوسرے کمرے میں جا کے اس واش روم کو استعمال کر لیں، جو ان کی ضرورت ہے اس کے مطابق وہ جا سکتی ہیں، اس میں کوئی شرعن پابندی نہیں ہے۔ ہاں، گھر کا کوئی کام کاج کرنا ہے عورتوں کو تو شریعت نے اعتکاف میں منع نہیں کیا، عورتوں کو اسی کمرے میں رہ کر جو بھی کام کاج جائز ہے وہ کر سکتی ہیں، سلائی بھی کر سکتی ہیں، کڑھائی بھی کر سکتی ہیں، اور وہاں پر چولہا لگا لیں، پکانے کا بھی کام کر سکتی ہیں، کوئی چیز کاٹنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے کچن کا، لیکن کمرے سے باہر نہیں جا سکتی، یاد رکھیں۔ یہ نہیں کر سکتی کہ کچن میں چلی جائیں اور کچن میں جا کے کام کریں تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ چولہا وہاں لے آئیں، یہ کر سکتی ہیں، اوون وہاں لے آئیں، یہ کر لیں، اسی کمرے میں لگا لیں، وہیں پکائیں، بالکل اجازت ہے، چاہے 2 گھنٹے لگائیں پکانے میں، 4 گھنٹے لگائیں۔ بہت سے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ جی اگر یہ کام سلائی کا کرنا ہے اور کچن کا کام کرنا ہے، پکانے کا کام کرنا ہے تو پھر اعتکاف کا فائدہ کیا؟ یہ تو 6 8 گھنٹے تو اس کام میں لگے دیں گے۔ یاد رکھیے بالکل فائدہ ہے، یہ نہ سمجھیں کہ اعتکاف کا فائدہ نہیں، اعتکاف کا فائدہ ہے اس کمرے میں رہ کر جو جو گھر کے جائز کام ہیں، اپنے کام ہیں، گھر والوں کے کام ہیں، جائز کام وہ سارے کر سکتی ہیں، چاہے 6 گھنٹے لگیں چاہے 8 گھنٹے لگیں، اس سے ان کے اعتکاف کے ثواب میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ فقہائے کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک آدمی
بہت سارے لوگ آج تو آپ کو پتہ ہے نا لیپ ٹاپ پہ سارے کام ہو رہے ہیں، کام کرتا ہے کوئی، اب اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے وہاں بھی اس کو لیپ ٹاپ یوز کرنا ہے، اس سے اس کا کام چل رہا ہے، تو بالکل جائز ہے کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ موبائل پہ اپنا کام ہے، کاروبار ہے، لین دین ہے، وہ کام کرنا ہے موبائل سے کر سکتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھ کر موبائل کا استعمال اپنے معاشی ضرورت کے لیے، کاروباری ضرورت کے لیے، ملازمت کی ضرورت کے لیے، لیپ ٹاپ جائز ضرورت کے لیے بالکل جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ثواب میں فرق نہیں آتا۔ فقہاء نے اس زمانے میں تو لیپ ٹاپ وغیرہ موبائل نہیں تھے، لیکن اس وقت اجازت دی تھی کہ اگر ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، کاروباری آدمی ہے، اور وہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے، اب اس کے پاس لوگ آ رہے ہیں، لین دین ہو رہا ہے، اس کو یہ چیز دے رہے ہیں، اس سے یہ چیز لینی ہے، اس سے پیسے لینے، اور اس کے کسی کو کچھ لکھ کر دینا ہے کہ تمہیں یہ مال دے دیا، تم سے لے لیا، اور کسی کو بتا رہا ہے کہ ان کو یہ دے دو، تو یہ سارے کام لوگ آ رہے ہیں اور اس سے مسجد میں بیٹھ کے خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو گناہ نہیں ہے۔ ہم وہ سامان جو بیچنے والا ہے وہ مسجد میں نہیں رکھ سکتے، اس کی اجازت نہیں، کاروبار سارا کر سکتے ہیں، چاہے میں نے عرض کیا نا اس میں 4 گھنٹے لگ جائیں، 8 گھنٹے لگ جائیں، 10 گھنٹے لگ جائیں، یہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جائز کام ہو، ضرورت کے تحت استعمال ہو تو شریعت نے اجازت دی ہے، یہ کام ہو سکتے ہیں اعتکاف کے اندر، لیکن بغیر ضرورت کے نکلنا، ضرورت کیا ہے؟ وضو کی ہے، استنجا کی ہے، غسل فرض ہو جائے تو اس کی ضرورت ہے، اس کے لیے جا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں۔ جمعے کے غسل کے لیے نہیں جا سکتے، وہ غسل نہیں ہو سکتا، معتکف نہیں کر سکتا۔ گرمی لگ رہی ہے تو ٹھنڈک کا غسل نہیں کر سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے جا کے باہر غسل کرے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ عورتوں کا اگر غسل فرض ہو وہ تو کر سکتی ہیں، لیکن جمعے کا غسل اعتکاف میں یا ٹھنڈک کا غسل، گرمی کا غسل، یہ عورتیں بھی نہیں کر سکتی، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ وضو کی اجازت ہے، استنجا کی اجازت ہے، جتنی دفعہ ضرورت ہو جا سکتے ہیں، جتنا ٹائم لگے لگا سکتے ہیں۔ بلکہ فقہاء نے اس میں ایک اور مسئلہ بھی لکھا ہے، ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا، اب بیچارہ اعتکاف میں تو بیٹھ گیا، شام کو کسی نے افطاری پہنچا دی گھر سے، لیکن صبح سحری میں کوئی سحری لا کے دینے والا نہیں، اور کوئی ایسا بندہ بھی نہیں کہ جس کو کہے کہ میرے گھر سے سحری لا دو، کوئی ایسا آدمی نہیں جان پہچان والا۔ تو فقہاء کرام نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ مسئلہ لکھا ہے، فرمایا ہے کہ وہ گھر سے رابطہ کر لے، جب سحری تیار ہو جائے، جائے خود اپنے گھر سے سحری لے، ٹرے میں رکھے، کھائے نہیں وہاں پہ، لے کے آ جائے اور یہاں بیٹھ کے مسجد میں کھا لے، اس کی اجازت ہے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ سحری میں کھانا تو ایک ضرورت ہے نا، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، افطاری میں کھانا ایک ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو اس کے لیے اس کو اگر مجبور ہو، کوئی لانے والا نہ ہو، تو لانے کے لیے خود اس کو جانے کی اجازت دی ہے مجبوری کی حالت میں، کہ لائے اور مسجد میں بیٹھ کے کھا لے۔ اس لیے ضرورت کے تحت جو بھی کام ہے اس کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن غیر ضروری نکلیں گے، جیسے ہی نکلے فوراً اعتکاف ٹوٹ جائے گا، فاسد، ختم، اب وہ سنت اعتکاف نہیں رہا، اور جب ٹوٹ گیا تو ٹوٹنے کے بعد پھر ایک دن عید کے بعد اس کی قضا کرے، روزہ رکھ کر، روزہ رکھے اور اس کی قضا کرے۔ لیکن ٹوٹنے کا یہ مطلب نہیں کہ پھر مسجد سے نکل جائے اور چلا جائے کہ جی میرا اعتکاف تو ٹوٹ گیا، اب کیا فائدہ، نہیں، بیٹھا رہے۔ اگر جس طرح مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں ٹوٹنے کی کیا صورت ہے، ہر مسجد میں بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں جو مسجد سے خارج ہوتی ہیں، اس لیے جو جس مسجد میں بیٹھ رہا ہے نا، وہاں پہ پہلے یہ معلوم کر لے کہ کون سی جگہ مسجد کی حدود میں، کون سی مسجد سے خارج ہے، تاکہ پتہ چل جائے۔ یہ مسجد کی انتظامیہ کو پتہ ہوتی ہے، متولی کو پتہ ہوتی ہے، اور بنانے والوں کی نیت پر ہوتی ہے۔ جیسے یہ ہماری مسجد ہے نا، اب اس کے جو حال کے ساتھ وہ الٹے ہاتھ پر جگہ ہے جہاں چھوٹی دیوار بنی ہے، اس سے اس طرف، وہ مسجد سے خارج ہے، ادھر معتکف جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح صحن کے اندر الٹے ہاتھ پر جو ایک کلاس بنی ہوئی ہے، بالکل صحن سے لگی ہوئی، فرش ایک ہی جیسا ہے، وہ مسجد سے خارج، وہاں جائے گا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور یاد رکھیے وضو خانہ بھی مسجد سے خارج ہوتا ہے، جوتے اتارنے کی جگہ بھی مسجد سے خارج ہوتی ہے،
واش روم بھی مسجد سے خارج ہوتا ہے. اس لیے ایک آدمی وضو کرنے گیا اور وضو خانے میں بیٹھ گیا اور وہاں کوئی اور ملنے والا آ گیا اور اس سے سلام دعا شروع بھی, اس نے اپنا وضو کر دیا بند اور لگ گیا اس سے باتوں میں. بس جیسے ہی وضو بند کر کے وضو کا کام چھوڑ کے اور باتیں شروع کی, اعتکاف ٹوٹ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے, کیونکہ اس زمانے میں مسجدوں کے ساتھ باتھ روم نہیں ہوا کرتے تھے, دور ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے, واش روم کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں کوئی آدمی مل گیا تو آپ چلتے چلتے اس کو سلام بھی کر لیتے تھے اور چلتے چلتے اس کی خیریت بھی دریافت کر لیتے تھے, اور آپ کے چلنے میں اور استنجا وغیرہ میں کوئی رکاوٹ نہیں پیش آتی تھی, اس کے لیے رکتے نہیں تھے. ایسا کرنا جائز ہے. آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو کا عمل کرتے کرتے بات کر لیں, صحیح ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن وضو کرتے کرتے رک گئے اور رک کر پھر بات شروع کی تو اعتکاف گیا. تو یہ احتیاط آج کل لوگوں میں ہے نہیں, خیال نہیں رہتا. انسان ہے چونکہ اتنی عادت نہیں, پریکٹس نہیں ہے نا ان چیزوں کی. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صحابہ کی بھی تربیت ہو چکی تھی, ان کو پریکٹس ہو چکی تھی, اور جو لوگ مسلسل اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور ایسی جگہ پر جہاں مسائل کو بتایا جاتا ہے اور مسائل پر عمل کرایا جاتا ہے, ان کو پریکٹس ہو جاتی ہے, وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. تو وہ باتیں کر لیتے ہیں وضو کرتے کرتے, ضرورت کی بات, فضول نہیں, وہ بات کر لیتے ہیں. لیکن جہاں جس کو عادت نہ ہو نا, وہ وضو کر رہا, وضو کرتے کرتے اس نے کسی نے آ کے سلام کیا, اس نے کہا وعلیکم السلام, اس نے کہا کیا حال ہے, وہ بیچارہ وضو بھول جائے گا اپنا, اب اس کا جواب دینا شروع کر دے گا, اور جیسے جواب دینا شروع کرے گا وضو کا عمل چھوڑ کر بیچارے کا اعتکاف چلا گیا, ٹوٹ گیا. تو اس لیے مسئلے ہیں, ان مسائل کو بھی سمجھنا چاہیے. اور اگر ٹوٹ گیا تو پھر مسجد چھوڑ کے نہ جائیں. اب کیا ہوگا, جتنے دن رہ گئے, جو وقت رہے گا وہ نفلی ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا, وہ شکلوں اور صورتوں کو, ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ کس کو دیکھتے ہیں؟ قلوب کو دیکھتے ہیں, قلوب کو, دلوں کو دیکھتے ہیں, نیتوں کو دیکھتے ہیں. حدیث کے اندر آیا اللہ کی نظر دلوں پر ہے. اللہ کو تو پتا ہے نا اس کی نیت کیا ہے. بیچارے سے ہو گئی غلطی, نادانستہ طور پر ٹوٹ گیا, لیکن دل میں کیا نیت اور کیا ارادہ تھا اور کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کو نواز دیں گے. اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور مسجد سے نکل کے نہیں جانا چاہیے. جو قضا کرنی وہ بعد میں عید کے بعد ایک روزہ رکھ کر پھر قضا کر لیں. ایک دن مغرب سے پہلے بیٹھیں اور دوسرے دن مغرب کے بعد روزہ رکھ کر اعتکاف کر کے چلے جائیں, تو ایک دن کی قضا لازم ہو جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اعتکاف کی عبادت اللہ رب العزت نے بڑی عجیب و غریب عبادت عطا فرمائی ہے کہ آدمی اعتکاف میں بیٹھ کر شب قدر کو, سب سے بڑی جو چیز ہے نا شب قدر, اس کو حاصل کر لے گا. اور سارا وقت, جتنا بھی وقت اس نے گزارا, 9 دن یا 10 دن, وہ پورے دن اور پوری راتیں اس کی عبادت میں لکھ رہے ہیں فرشتے. کھا رہا ہے ثواب لکھا جا رہا ہے, سو رہا ہے ثواب لکھا جا رہا ہے, کوئی اور کام کر رہا ہے جائز کام, وہ ثواب لکھا جا رہا ہے. مستقل ثواب اور فضیلت عبادت لکھی جا رہی ہے اس کی. پھر اس کے بعد الحمدللہ اب تو بہت ساری جگہوں پہ, ہمارے ہاں تو الحمدللہ سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے کہ معتکفین کو مسائل بھی سکھائے جاتے ہیں, دین کے جتنے بھی شعبوں کی اہم باتیں ہیں وہ بھی سکھائی جاتی ہیں, اور نماز کا طریقہ اور سنتیں اور قرآن کریم جو صحیح تجوید سے پڑھنا ضروری ہے, تو آخر کے پارے کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کی تجوید کے ساتھ بھی مشق کرائی جاتی ہے. 10 دن کے اندر اتنا کچھ اللہ کے فضل, اللہ کی مہربانی, اللہ کی خاص عنایت, اللہ کی مدد سے اتنا کچھ سکھا دیا جاتا ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, کئی لوگوں نے مجھے بتایا, کئی لوگ کہ ہم نے اپنی زندگی کے 50 سال گزر گئے, 50 سال میں وہ نہیں سیکھا جو مسجد علی مرتضیٰ میں 10 دن میں سیکھ لیا. اتنا کچھ سکھا دیا جاتا ہے ان کو, اتنی مشق کرائی جاتی ہے اور اتنی باتیں بتائی جاتی ہیں, نماز کی پریکٹس کرا کے, تجوید کی پریکٹس کرا کے, قرآن کریم صحیح کرانے کی مشق, اتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر
کہ الحمدللہ بہت کچھ لوگ سیکھ کر جاتے ہیں اور ان کی آخرت کا بھلا ہو جاتا ہے. اور بہت ساری مسجدوں میں بھی اس طرح کے معمولات ہو رہے ہیں, صرف یہاں نہیں, لیکن ہمیں تو یہاں کا پتہ ہے, اور جگہ بھی ہو رہے ہیں. تو اس لیے 10 دن جو ہوتے ہیں نا, یہ بڑے بابرکت ہوتے ہیں, بڑے قیمتی ہوتے ہیں. لوگ ان 10 دنوں میں بہت کچھ سیکھ کر تربیت حاصل کر کے جاتے ہیں اور بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے. اس موقع سے جن لوگوں کے پاس بھی وقت میں گنجائش ہے, جو بیٹھ سکتے ہیں, وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور دین کو سیکھیں, علم بھی سیکھیں, تربیت بھی حاصل کریں اور شب قدر کو بھی حاصل کریں. اور عورتیں جو گھر میں فارغ ہیں ان کو گھر کے اندر بٹھائیں اعتکاف میں. بھائی اتنی ساری, بہت سارے گھروں میں بہت ساری عورتیں ہیں, تو کسی ایک کو تو گھر میں بیٹھنا چاہیے. یہ میں ایک بات عرض کروں کہ یہ محرومی کی بات ہے کہ ایک گھر میں اگر 4 عورتیں ہیں تو 3 عورتیں بھائی کچن کا کام سنبھال لیں, کسی بھی ایک کو بٹھا دیں. ایک عورت گھر میں بیٹھے گی نا انشاءاللہ اعتکاف میں قسم کھا کے کہتا ہوں انشاءاللہ پورے گھر میں, گھر کے سارے نظام میں, سارے کاموں میں, دلوں کی محبتوں میں بہت فرق آئے گا, دینداری میں فرق آئے گا, برکات میں فرق آئے گا. بہت کچھ اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. وہ بیٹھے گی, اس کی برکت سے, اس کے اعتکاف کی برکت سے پورے گھر کے اوپر خیر و برکت ہوگی اور رحمتیں ہوں گی. عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں کوئی مسائل پوچھنے ہوں تو میرے سے پوچھ لیں, بعد میں کسی بھی وقت پوچھ لیں, کسی بھی نماز میں پوچھ لیں, کوئی مشکل نہیں ہے, آسان ہے ان کا بیٹھنا. لیکن وہ 10 دن ان کے ایسے ہوں جو بالکل پاکی کے ہوں, وہ بیٹھ سکتی ہیں. تو اس لیے گھر میں بھی کسی ایک عورت کو ایک کمرے میں بٹھائیں, مسنون اعتکاف وہ کرے. اللہ رب العزت میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ نماز کے بعد دفتر سے فارم وصول کر لیں اور فارم کو بھر کے جمع کرا دیں.